اس کے بعد جو بڑا مارکا لگا ہے وہ غزوہ احزاب ہے، لیکن اس کا تاریخی پس منظر پہلے سمجھ لیجئے۔ غزوہ بدر کے بعد جو کیفیت ہوئی تھی، اگر ہم اسے کلائمیکس کہیں تو غزوہ احد کے بعد جو کیفیت ہو گئی وہ اینٹی کلائمیکس تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، مسلمانوں کا مورال بہت بلند ہو گیا تھا۔ 313 جو ہیں انہوں نے 1000 کو بھگایا، 70 کو کاٹ کر رکھ دیا، 70 کو قیدی بنا لیا، جبکہ یہ 313 بیچارے پوری طریقے سے مسلح بھی نہیں تھے اور وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ لیکن یہ یوم الفرقان اب اس سے پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر عبداللہ ابن ابی جو ہے، جو ابھی تک ریلیکٹنٹ تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو اس کی علامت سمجھیے کہ اور بھی بہت سے لوگ ایمان لے آئے مسلمانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ غزوہ احد میں آ کر سچویشن ریورس ہو گئی۔ کیوں ہوئی ہے یہ ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں۔ نتیجتاً تو ریورس ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کفار کے غالباً 30-35 افراد صرف مارے گئے، اور 70 صحابہ جو شہید ہوئے ان میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ بھی تھے۔ حضور جو ہے آپ کی ویسے تو خبر اڑ گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن یہ کہ بہت زخمی ہوئے اور اتنا خون گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس سے یہ کہ ایک دم مورال ڈاؤن ہوا مسلمانوں کا، خاص طور پر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی تعلیم کا موقع نہیں ہوا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا عمل ابھی ان پر پورا ہوا ہی نہیں تھا، لہذا ان کے اندر مورال گرا، حوصلے پست ہو گئے، اور دشمنوں کا مورال ایک دم بلند ہو گیا کہ یہ ہم نے ان کو سمجھا تھا انوینسیبل، کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کا تو یہ حال ہو گیا۔ لہذا ایک دم جو فضا بگڑی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن، پھر حضور نے پے بپے غزوات، چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریے چاروں طرف آپ نے جو ہے بھیجے ہیں، چھاپہ مار دستے اور سریے اور غزوات جن میں آپ بھی گئے ہیں۔ یہ بالکل سمجھیے جیسے غزوہ بدر سے پہلے 8 وہ جو مہمات تھیں، جن میں 4 میں حضور بھی شریک تھے اور 4 میں آپ نہیں تھے، بلکہ آپ نے صرف ایک دستہ بھیج دیا تھا کسی کی سربراہی میں، تو انہی کے مماثل ہیں یہ غزوہ احزاب سے قبل کے جو ہیں یہ 7 مہمات ہیں۔ پہلا غزوہ حمراء الاسد شوال سن 3 ہی میں ہو گیا۔ سریہ ابو سلمہ یہ محرم سن 4 میں ہوا۔ نجد کے بنو اسد قبیلے کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو حضور نے پھر پہلے ہی اچانک ان پر حملہ کیا حضرت ابو سلمہ کی سرکردگی میں، اور بہت کامیابی ہوئی۔ یہی معاملہ ہو رہا تھا حذل کی طرف سے، خالد بن سفیان حذلی، کہ وہ بھی معلوم ہوا تیاری کر رہا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نے عبداللہ ابن انیس کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا اور اس کو بھی بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ پھر غزوہ بنو نذیر، آپ کو معلوم ہے، اگرچہ میرا بیان میں یہ بات نہیں آئی ہے، کہ غزوہ بدر کے بعد شرارت کی تھی بنو قینقاع، یہ جو 3 یہودی قبیلے تھے جن سے حضور نے مدینے آتے ہی معاہدے کر لیے تھے، مدینے کا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ، کہ اب مدینے پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل جل کر مدافعت کریں، تو اس کی خلاف ورزی کی سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے، تو انہیں جلا وطن کیا گیا، مدینہ چھوڑ کر نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد یہی حرکت کی بنو نذیر نے، تو بنو نذیر کا جو ہے محاصرہ کیا گیا، اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہے، اور ان کو بھی پھر ملک بدر کر دیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ دونوں قبیلے جا کر شمال میں خیبر میں جو بڑا گڑھ تھا یہودیوں کا، وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر غزوہ نجد ہوا ہے ربیع الاخری اور جمادی الاولی سن 4 میں۔ پھر غزوہ بدر دوم، یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان جب غزوہ احد سے واپس جا رہا تھا، یا جا رہے تھے، اس لیے کہ بعد میں تو ایمان لے آئے، صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اب اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا بدر میں، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود بدر میں پہنچ گئے، آپ نے وہاں کیا خیمہ لگا لیا، لیکن آپ کی اس پیش قدمی کا اتنا روب پڑا ابو سفیان پر کہ اس نے وہاں آنے کی ہمت نہیں کی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 8 دن تک مقیم رہے۔ یہ شعبان سن 4 کا واقعہ ہے۔ پھر یہ کہ 6 مہینے کچھ سکون کے ساتھ گزرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دومۃ الجندل شام کی سرحد کے قریب، یہ 7 غزوات و سرایا ہیں کہ جو
غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے مابین۔ اس کے بعد غزوہ احزاب آیا ہے۔ اب خاص اس کا جو پس منظر ہے وہ جان لیجئے۔ اس کے اصل محرک بنے وہ یہودی، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی جو مدینے سے باہر نکال دیے گئے تھے اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے 20 افراد کا ایک وفد تشکیل دیا، جو پہلے مکے آیا، قریش والوں سے بات کی کہ ہم آئیں گے، شمال سے حملہ کریں گے، آپ لوگ جنوب سے آئیے۔ پیکٹ ہو گیا ان کا کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ مل جل کر اب ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ پھر وہ بنی غطفان کی طرف گئے، جو مدینے کے مشرق کی طرف نجد کا علاقہ ہے، اس کے جو قبیلے تھے، ان سے بھی جا کر یہی بات ہوئی، پیکٹ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام ہے غزوہ احزاب، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے غزوے ہوئے ہیں ان میں ایک قبیلے سے مقابلہ تھا۔ بدر میں بھی صرف قریش تھے، احد میں بھی صرف قریش تھے، اس کے بعد کے بھی سرایہ ہے وہ ایک ایک قبیلے کے خلاف اقدام تھا۔ اب یہ احزاب، حزب کی جمع، کہ یہ احزاب جو ہے جمع ہو کر آئے ہیں، اور قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی فوق اصل میں کہتے ہیں مدینے کے مشرقی علاقے کو، چونکہ سطح مرتفع ہے، سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے، یہ فوق سے، اوپر سے آ رہے ہیں۔ اور اسی معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ جو شمال سے آئے تھے وہ بھی فوق سے آئے تھے، اور من اسفل منکم، نیچے سے، چونکہ مکے سے جو قریش آئے تھے وہ تہامہ کے علاقے سے ہو کر آئے تھے، وہ ساحلی علاقہ ہے اور وہ نیچا ہے، تو نشیب کا علاقہ، وہاں سے وہ چڑھ کر جو ہے مدینہ تک پہنچے۔ تو 4000 کا لشکر قریش کا آ گیا، اور اس نے کوہ احد کے مغرب کی جانب پڑاؤ ڈال دیا۔ 4000 کا لشکر جو ہے وہ بنو غطفان کا مشرق سے آ گیا، نجد سے آ گیا، من فوقکم۔ 2000 یا اس سے کچھ زائد لوگ جو ہیں وہ آ گئے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور یہود جو ہیں وہ خیبر کے۔ اس طرح 10 سے لے کر 12000 کا لشکر آ گیا۔ یہ شوال سن 5 کا واقعہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے آ کر جو گھیرا ہے مدینے کو، تو صرف جو ہے جنوبی علاقہ جہاں حرات ہے، حرات اصل میں وہ لاوے کی چٹانیں ہیں مدینے کے 2 سائڈز میں، کہ جن پر نہ گھوڑا چل سکتا ہے نہ اونٹ چل سکتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، وہ کالی کالی چٹانیں۔ جو لوگ بھی گئے ہیں مدینے کی، انہوں نے اگر زیارت کی ہے تو جو مسجد قباء ہے وہاں پر آپ کو وہ سیاہ رنگ کے پتھروں اور روڑوں وغیرہ کی، بڑے پتھر چھوٹے روڑے، وہاں سے کوئی لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ شمالی میں تھا، احد جو ہے، احد کے ادھر، ادھر کے ادھر۔ اب یہ کہ مدینے کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، بوڑھے، بچے، عورتیں شمال کر، حضور کے پاس کل نفری 3000 کی تھی، ان میں منافق بھی تھے۔ یہی 3000 غزوہ احد میں تھے، ان میں سے 700 منافق نکل گئے تھے، وہ یاد ہوگا آپ کو۔ تو اس وقت بھی منافقین اس سے کم تو نہیں ہوں گے، کچھ زیادہ ہی ہوئے ہوں گے اس عرصے کے اندر، جبکہ مورال بہت ڈاؤن ہوا ہے تو تعداد زیادہ ہی ہوگی۔ تو ایک کھچڑی پکی ہوئی تھی اہل ایمان کی اور منافقین کی۔ اور ان تمام غزوات اور تمام جو بھی مشکلات آئی ہیں، ان کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمییز کر دینا چاہتا ہے، ممیز کر دینا چاہتا ہے کون حقیقی مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مومن ہے۔ وہ مدعی ہیں ایمان کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے، حقیقت میں کبالی دعویٰ ہے۔ تو یہ تمییز جو ہے، ابتلا، جانچ لینا، پرکھ لینا، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر بھی، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو پوری طرح پرکھ لے۔ تو اس اعتبار سے یہ کلائمیکس ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں پہنچی ہیں مکے میں، اس کا کلائمیکس طائف کا واقعہ ہے، وہ کلائمیکس ہے۔ مولانا مناظر اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مختصر کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یوم طائف حضور کے لیے اس وقت تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کفار کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جو چاہو کر کے دیکھ لو ہمارے نبی کے ساتھ، آزما لو ان کے ثبات کو، ان کے صبر کو، ان کے استقامت کو، ان کی ول پاور کو دیکھ لو،
جو چاہو کر لو، ہم راستے میں نہیں آئیں گے، تھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے نبی کو۔ لیکن یہ پروسیس پہنچ گیا کلائمیکس کو طائف میں، اور اس میں میں نے آپ کو وہ دعا سنائی تھی جو حضور کے قلب مبارک سے نکلی ہے گہرائیوں سے۔ اس کے بعد سے ٹرن ہو گیا معاملہ حضور کی حفاظت معجزانہ انداز میں، کہ حضور مکے سے چلے ہیں، رات کو نکلے ہیں تو حالانکہ پہرا موجود تھا کوئی دیکھ نہیں سکا۔ پھر آپ غار ثور میں اگر روپوش ہیں تو غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، پھر بھی نہیں دیکھ سکے۔ پھر جب سراقہ جو ہے وہ آ گیا ہے آپ کے قریب پکڑنے کے لیے، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، دوبارہ نکل کر کسی طریقے سے آ گیا، پھر دھس گئے، تو پھر آ کے معافی مانگی، ایمان لے آیا۔ تو یہ جو معجزانہ تحفظ تھا حضور کا، یہ در حقیقت غزوہ طائف کے جو حالات تھے اس کے بعد ہوا ہے۔ یہی معاملہ مجموعی طور پر ہوا ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اور کلائمیکس جو ہے اس کا وہ غزوہ احزاب ہے۔ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ گویا کہ خاتمہ نظر آ رہا تھا، کہ جیسے ایک چراغ ہے صحرا کے اندر وہ جل رہا ہے، اور تین طرف سے آندھیاں آ گئی ہیں اس کو بجھانے کے لیے، مشرق سے، مغرب سے اور شمال سے۔ بس خالص جنوب کا جو علاقہ تھا مدینے کے جہاں وہ ہر رات تھے وہ کھلا ہوا تھا، باقی تین طرف سے گھیراؤ تھا سخت، اور سب رست بند ہے، کچھ نہیں آ سکتی، باغات تک رسائی نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ پھل لا سکے۔ پھر خطرہ ہو گیا کہ بنو قریظہ جو واحد قبیلہ رہ گیا تھا، خطرہ ہی کیا ہو گیا، واقعہ ہو گیا، ان کا عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے جب جنگ کرو گے ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، ہم پیچھے سے ان پر وہ یعنی جنوب کی جانب سے ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی گڑھی جو تھی یا ان کا گڑھ جو تھا قلعہ وہ جنوب کی جانب تھا، مسجد قباء کے پاس تھا۔ تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ آزمائش جو ہے اہل ایمان کے ایمان کی وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ اس میں جو ثابت قدم رہے بس گویا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند عطا ہو گئی کہ واقعتاً یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ لیکن اس صورتحال میں منافقین کا جو نفاق دل میں چھپا ہوا تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا، یعنی جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، سفٹنگ ہو گئی، تمہیس اسی کو کہتے ہیں۔ جماعت مسلمین جو تھی اس وقت، جس میں منافق بھی تھے اور مومنین بھی تھے، ان کی سفٹنگ ہو گئی، ان کی تمہیس ہو گئی، چھان پھٹک ہو گئی، یہ منافق ہے یہ مومن ہے، اور یہی در حقیقت ابتلاء اور آزمائش کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر جدھر سے حملے کا اندیشہ تھا خندق کھود لی گئی، اور یہ کہ خندق کے پار اب وہ آ نہیں سکتے، ڈیرا ڈال کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ایک شخص تھا اور وہ عجیب انسان تھا، 90 برس کی عمر تھی، عمرو ابن عبد ود۔ ود جو ہے یہ بھی پرانے زمانے کے دیوتاؤں میں سے، عبد ود، ود کا بندہ اور غلام، عبداللہ کی بجائے اور عبد الرحمن کی بجائے۔ 90 برس کا نہایت قوی ہیکل، بہت شجاع لڑاکا جنگجو، اس نے جو ہے گھوڑا تیز دوڑایا اور ایڑ لگائی اور خندق کو پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ ورنہ عام حالات میں کیا ہو رہا ہے، ادھر سے تیر چل رہے ہیں ادھر سے تیر چل رہے ہیں، بس اس نے آ کر مبارزت طلب کی کہ ہے مسلمانوں تم میں سے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی نکل کر آئے، وہ ہنسا۔ حضرت علی کوئی طویل القامت انسان نہیں تھے، بلکہ عام معیار سے کم تھا قد ان کا، ہنسا۔ پھر یہ کہ ابھی تقریباً 30 کے آس پاس تھے، 30 سال کی عمر۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، میرا ایک دستور ہے، قاعدہ ہے کہ میں جب بھی کسی سے جنگ کرتا ہوں تو اسے پہلے میں 3 خواہشات کا موقع دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشیں پیش کرو، تو ان میں سے کوئی ایک تو میں ضرور پوری کر دوں گا اس سے پہلے کہ میں تمہیں ختم کر دوں۔ تو پوچھو، تم مجھ سے کچھ خواہش ظاہر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں، ہنسا۔ تو دوسری خواہش یہ ہے کہ تو جنگ سے واپس چلا جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن ہے۔ تیسری خواہش یہ کہ آ اور میرا مقابلہ کر۔ اس پر اس نے قہقہہ لگایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے مقابلے کی مبارزت کر رہا ہے۔ بہرحال پھر جنگ ہوئی، حضرت علی نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ باقی تیر اندازی سے کچھ زخمی ہوئے، کچھ حضرات کچھ فوت بھی ہوئے۔ حضرت سعد ابن معاذ کی بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی، خون بہت گیا۔ بہرحال اس وقت کوئی اور علاج تو تھا نہیں، ورنہ تو معمولی سی بات ہے، آج کے زمانے میں تو فوراً جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا۔
زیادہ زیادہ یہ کہ لوہا تپا کر آگ پر وہاں داغا گیا ہوگا، جس سے فوری طور پر تو خون بند ہو گیا، لیکن پھر یہی بعد میں ان کے انتقال کا سبب بنا، پھر وہ زخم کھل گیا اور پھر اتنا خون گیا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شدید صدمہ حضور کو ہوا، اس لیے کہ وہ انصار مدینہ میں حضور سے قریب ترین تھے۔ جیسے مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، ایسا ہی مقام حضرت سعد بن معاذ کا تھا، یہ انصار مدینہ میں سے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی، یہ تقریباً 30 دن محاصرہ رہا، وہ پڑے رہے ادھر، مسلمان ادھر رہے، شدید ترین بھوک، سردی، یہ سارے معاملات، لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی۔ اس آندھی نے کیا کیا، ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھیں راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں، خیموں میں آگ لگ گئی، آنکھیں ریت سے بھر گئیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک وہاں پر افراتفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی۔ پھر انہوں نے خیمے اکھاڑے اپنے، اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، یعنی باقاعدہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا، آزمائش مکمل ہو گئی، کھوٹے اور کھرے کا امتیاز ہو گیا، کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے یہ بات واضح ہو گئی۔